ہمارے حکمران ہوش کریں کہ وہ زمینیں جو سونا اگلتی ہیں آپ وہاں پہ ہاؤسنگ سوسائٹی بنا رہے ہیں تو اگلے آنے والے سالوں میں تو ہمیں لگتا ہے گندم چاول پھل سب کچھ باہر سے خریدنا پڑے گا. جو گانے جو سر وہ انڈیا کی میراث تھی وہ آج ہم نے اڈاپٹ کر لیے. ہمیں گانے بنانے کے لیے ہمیں اپنی انوینشن پہ توجہ دینی چاہیے. ہمیں اپنے سائنس ٹیکنالوجی میں اپنے آپ کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. لاکھوں بچے وہ بچے جو اتنے اسکلڈ بچے جن میں ڈاکٹر انجینئر اور ہر طرح کی فیلڈ کے آئی ٹی ایکسپرٹس وہ سارے بچے ہمارے جاتے ہیں. کیا وجہ کہ ہمارے پاس اپرچونیٹیز نہیں ہیں. اپرچونیٹیز کو الحمدللہ کوشش کریں. ہمارے حکمران سے میں درخواست کرتا ہوں اپرچونیٹیز دیں ہمارے بچوں کو تاکہ ہمارے بچے یہاں پہ رکیں, اپنے ملک میں رکیں اور اپنے ملک کی خدمت کریں. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں نظر حسین محبوب اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل ٹائم ٹی وی. ناظرین, پاکستان کو آزاد ہوئے 77 برس بیت چکے. بہت سارے نشیب و فراز آئے. پاکستان میں مارشل لاز بھی لگے اور ڈیموکریٹک حکومتیں بھی آئیں. پاکستان ترقی کی شاہراہ پر گامزن بھی ہوا اور پاکستان میں انڈسٹری کا ڈاؤن فال بھی آیا. اس مسافت کو کن کن مسائل کا کن کن حالات کا سامنا کرنا پڑا, اس حوالے سے ترتیب دی گئی. آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں عظیم گروپ آف پبلیکیشنز کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر جناب سلیم احمد. آئیے آپ سے ملاتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ کس طرح جشن آزادی ایکسپریس کر رہے ہیں, کس طرح جشن آزادی سیلیبریٹ کر رہے ہیں. السلام علیکم جناب سلیم احمد صاحب. وعلیکم السلام. سلیم صاحب, پاکستان کو آزاد ہوئے 77 برس بیت چکے ہیں. پاکستان کی اس مسافت میں بے شمار نشیب و فراز آئے. آپ اس سفر کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ ہمارے ناظرین سے کچھ شیئر فرمائیے. سر, پاکستان ماشاءاللہ اپنی 77ویں یوم آزادی منا رہا ہے اور رب کریم سے دعا ہے کہ ہر سال ہم اس طرح جوش و خروش سے مناتے رہیں. سفر اس کا بڑا نشیب و فراز کے ساتھ ہے. ہمارے خاندان کے خاندان جب ہندوستان سے جب مائیگریٹ ہو کے پاکستان کی طرف سفر کیا تو اس سفر میں بہت سے خاندان, کسی کی ماں رہ گئی, کسی کا بھائی رہ گیا, کبھی کچھ, ہر خاندان کا کوئی نہ کوئی فرد ضرور شہید ہوا. ان شہیدوں کی داستان لے کے جب ٹرین, بھری ہوئی ٹرین پاکستان پہنچی تو وہ ایک بہت بڑا دکھ والا ایک لمحے تھے, لیکن لوگ پرجوش تھے, لوگوں کے ولولہ بڑا بھرپور تھا کیونکہ ایک آزاد ملک میں وہ شامل داخل ہو رہے تھے. اور آزادی ایک ایسی نعمت ہے جس کے لیے اب جو ملک اس کے لیے اسٹرگل کر رہے ہیں, جیسے اب کشمیر کا حال دیکھ لیں, اس کشمیر میں ہر گھر سے 1 2 3 لوگوں کی شہید ہوتے ہیں. اور اب تو وہاں اتنا فرسٹریشن کا یہ عالم آ گیا ہے کہ لوگوں نے گھروں میں اپنے قبریں بنا لی ہیں. تو آزادی ایک نعمت ہے اور اس نعمت کو ہمارے شہیدوں نے, ہمارے خاندانوں نے اپنے خون سے سیجا ہے اور ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے. اور ہمیں چاہیے کہ ہم ان اپنے بزرگوں کو, اپنے ان شہداء کو جو مائیگریٹ کر کے پاکستان آئے تو ان کی یاد کو مناتے ہوئے اس کو بہترین انداز میں ایک اچھے طریقے سے, جو ایک پراپر ایک شہداء کو سلامی دینے کا طریقہ ہے, اس کو منایا جائے. سلیم صاحب, پاکستان قدرتی وسائل سے مالا مال ملک ہے, لیکن ہم IMF کے بھی مقروض ہیں اور ہمارا ملک, ہماری صنعت پستیوں کی طرف بھی گامزن ہے. اس کے کیا اسباب ہیں؟ آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ سر جی, الحمدللہ ہمارا ملک بے شمار وسائل سے مالا مال ہے, زرخیز ملک ہے. سرسبز ہمارے علاقے ہیں, پہاڑ ہیں, پہاڑوں پہ ایسا ماربل جو دنیا میں کہیں نہیں ہے. ہمارا بہترین زرعی نظام ہے, لیکن مسئلہ ہے ہمارے جو حکمت عملی کے فقدان کا. بدقسمتی سے ہمارے جو بھی حکمران آئے انہوں نے پراپر حکمت عملی پہ فالو نہیں کیا. انہوں نے اپنے انداز سے ان چیزوں کو چلانے کی کوشش کی. حالانکہ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس 4 موسم ہیں, ہمارے پاس فصلیں ہیں, ہمارے پاس بہترین فروٹ ہے, ہمارے پاس بہترین چاول ہے, ہم بہترین گندم پیدا کرتے ہیں, ہم اللہ کے فضل سے اور دوسرے معدنی وسائل سے مالا مال ہیں. ہمارے جو کوئٹہ کے جو پہاڑ ہیں وہ سونا اگلتے ہیں. رب کریم کے وجہ سے ہمارے تو پانی بھی ایسا زرخیز ہے کہ زمین جس زمین کو ٹچ ہوتا ہے وہاں سے سونا اگلنا شروع کر دیتی ہے. یہ رب کا احسان ہے ہمارے ملک پہ. صرف اور صرف ہمارا مسئلہ ہمارے حکمت عملی کا فقدان ہے, ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا ہے. اب وہ ہم دیکھیں ہمارے معاہدے ہوئے ہیں جس سے ہم اپنے ملک کے لوگوں کو بالکل کوئی فائدہ نہیں دے پا رہے. اب اگر آئل ہمارے ملک میں نکلتا ہے جو جس ملک کے ساتھ ہم نے ایگریمنٹ کیا ہوا ہے, اب وہ ایران جو ملک کی مثال لے لیتے ہیں, وہ ہمارا تیل سارا وہ لے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اب ہم اپنا پیٹرول جو ہمیں 4 روپے 5 روپے 10 روپے لیٹر ملنا چاہیے تھا, آج ہم 300 روپے لیٹر لیتے ہیں. تو یہ سر حکمت عملی کا فقدان ہے نا. آج ہماری زمینوں پہ جی وہ مختلف سوسائٹیز بنتی جا رہی ہیں.
اللہ کے بندے لوگوں ہوش کریں، ہمارے حکمران ہوش کریں کہ وہ زمینیں جو سونا اگلتی ہیں، آپ وہاں پہ ہاؤسنگ سوسائٹی بنا رہے ہیں، تو اگلے آنے والے سالوں میں تو ہمیں لگتا ہے گندم، چاول، پھل سب کچھ باہر سے خریدنا پڑے گا۔ آج وہ ہم جو پھل جو ہمارے پھل پاکستان کے پھل جو ہمارے ملکوں میں ایکسپورٹ ہوتے ہیں، لوگ اس کو ہمارا آم جو اس وقت آم کا سیزن ہے، ہمارے آم کو وہاں یہاں ہم آم ایسے ہی کھا لیتے ہیں، وہاں ایک ایک آم کا 10-10 پاؤنڈ کا آم ملتا ہے یو کے میں۔ تو اگر ہم ان پہ زرخیز زمینوں پہ سوسائٹیز بنا لیں گے تو ہم اس کا کیا رزلٹ نکل رہا ہے، کیا کس سوچ سے یہ لوگ کام کر رہے ہیں، کس سوچ سے یہ چیزوں کو بنائے جا رہے ہیں۔ حکمت عملی کا فقدان ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہمارے حکمرانوں کو یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ پاکستان ہے تو سب چیزیں ہیں، یہ پاکستان ہے تو وہ ہمارے پہ حکمران بن سکتے ہیں، یہ پاکستان ہے تو یہاں سے کما سکتے ہیں، وہ پاکستان ہے تو سب کچھ چیزوں سے عیاشی ہو سکتی ہے۔ لیکن پاکستان کو رہنے دیجیے، اس کی حکمت عملی کو بہترین ڈیزائن کیجیے، ہماری زمینوں کو زمینیں سونا اگلنے والی زمینیں ہی رہنے دیجیے، جہاں گندم، اناج اور روئی، کاٹن سب کچھ یہاں سے اگتا ہے۔ یا رب کریم ان کو خوف کیجیے، ان زمینوں پہ ان سوسائٹیوں کا داخلہ بند کیجیے۔ اور بہت سارے مسائل، جس صرف سوسائٹیز کا مسئلہ نہیں، اور بہت سارے مسائل جو ان سے ہیں جن کو ہم برے کا لانا چاہیے۔ ہمارے جو شمالی علاقہ جات ہیں، اب ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، ایک ٹورسٹ ہمارا نیچرل، ہمارے پاس اتنی خوبصورتی نیچر کی ہے کہ جب وہ کسی بھی علاقے کی طرف نکلتے ہیں، اسکرٹو چلے جائیں آپ، ناران کا غان چلے جائیں آپ، کہیں پہ بھی چلے جائیں، ایک خوبصورتی ہے، قدرتی خوبصورتی، سبزہ اتنا خوبصورت ہے، پہاڑ اتنے خوبصورت ہے، ان کو دیکھنے کے لیے انگریز پاگل ہوئے پھرتے ہیں۔ ان کے پاس وہ نیچرل چیزیں کوئی نہیں، وہ تو سارے انہوں نے آرٹیفیشیل بنائی ہوتی ہیں۔ وہاں ہمیں اپنے پراپر حکمت عملی ڈیزائن کر کے ہمیں ٹورزم کو بڑھانا چاہیے، وہاں کی سڑکوں کے نظام کو ٹھیک کرنا چاہیے، وہ ہوٹلز بننے چاہیے تاکہ لاکھوں لوگوں کا ذریعہ معاش بن سکے۔ اس کے لیے تھوڑا سی حکمت عملی ڈیزائن کر لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم تو بہت مالا مال ملک ہے ہمارا اللہ کے فضل سے۔ سلیم صاحب، آپ کا خاندان انڈیا سے پاکستان میں منتقل ہوا، لیکن یہ ہجرت بڑی دردناک تھی، بہت سارے خاندان اس میں متاثر ہوئے اور خاندانوں نے بڑی تکلیفیں اٹھائی۔ آپ بھی اپنی کچھ یادیں ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر فرمائیے۔ سر بہت زیادہ یادیں تازہ تو نہیں ہیں، لیکن ایک ظاہر ہے جس بھی خاندان نے اپنے آپ کو وہاں سے مائگریٹ کیا وہ اپنے بہت سارے وسائل وہاں چھوڑ آیا۔ میں اس کی چھوٹی سی مثال ایسے دیتا ہوں کہ جو ہمارے آباء اجداد سے جب یہ مائگریشن کا سلسلہ شروع ہو رہا تھا تو سرسا، پنجاب کا ایک علاقہ ہے سرسا، ہمارا وہاں بہت بڑا الحمدللہ ہم معاشی لحاظ سے بہترین وہاں لوگ تھے۔ تو وہاں کے جو فوجی بیرکوں میں جہاں فوجی بیرک بنے ہوئے تھے، وہاں ہمارے خاندان کے طرف سے کتنے مہینوں اناج ہمارے خاندان سے وہاں جاتا رہا کہ وہاں کے کھانے ہمارے اناج سے بنتے رہے۔ اور اس طرح ہر خاندان نے اپنا اپنا کنٹریبیوشن دیا، ہر خاندان کی ایک اپنی قربانی ہے، ہر خاندان کی اپنی سٹوری ہے۔ وہاں سے یہاں مائگریٹ ہوتے ہوئے ظاہر قربانیاں بھی دی گئیں، کوئی راستے میں شہید ہو گیا، کوئی سکھوں کے ہتھے چڑھ گیا، کوئی ہندوؤں کے ہتھے چڑھ گیا، انہیں بے دردی سے ہمارے لوگوں کو قتل عام کیا۔ ان ساری قربانیوں کے بعد لیکن جذبہ کیا تھا؟ جذبہ ایک جوش تھا، ایک بلبلہ تھا، ایک عظیم سلطنت تھی، ایک خداداد حکومت کے قیام کا خواب تھا، ایک علامہ اقبال کے جو خواب تھے، قائد اعظم کی محنت کا ایک خواب تھا، وہ ہمارا ملک پاکستان تھا۔ اس کی جدوجہد، اس کا شوق، اس کا بلبلہ، اس کا جو جذبہ تھا، وہ ان ساری قربانیوں کو بھی دیتے ہوئے وہ لوگ سب ہم ادھر طرف ہمارے بزرگ یہاں کی طرف مائگریٹ کیے، اور اس کی قربانیوں کے بعد آہستہ آہستہ پھر میں یہاں پاکستان آ کے کوئی مختلف علاقوں میں سیٹل ہونے کی کوشش کی۔ سیٹل ہوتے ہوتے پھر کسی نے ظاہر ہے جو ایک بہت بڑا اثاثہ تھا، ہمارے بہت سارے جو پیسے ہم مختلف شکلوں میں جو کچھ اماؤنٹس تھیں وہاں ہی چھوڑ کے لوگ واپس آ گئے۔ اور یہ ہر اپنا خاندان کی اسٹوری ہے، تو میں بتا رہا ہوں نا، ہر خاندان کی یہ اسٹوری ہے، ہر خاندان وہاں سے اپنی چیزوں کو چھوڑ کے گیا ہے۔ تو آہستہ آہستہ پھر ہم نے اسی طرح پھر سے محنت کرنا شروع کی، کیونکہ ہمارے لوگوں نے کوئی کسی فیلڈ میں چلا گیا، کوئی کسی فیلڈ میں چلا گیا، تو ہماری طرف سے پبلیکیشن کا کام ایک شروع کیا گیا، اور اللہ کے فضل سے ہم ایک اچھے ادارے کے طور پہ آپ کی خدمت کر رہے ہیں سر۔ جی، عظیم گروپ آف پبلیکیشنز کا پاکستان میں بڑا نام ہے، اس کا قیام کب عمل میں آیا؟ تاریخی اعتبار سے یہ کس نوعیت کی کمپنی ہے اور آپ کیا کیا خدمات سر انجام دیتے ہیں؟ سر 1988 میں ہم نے اپنی کمپنی کا ہمارا قیام ہوا۔ ہمارے چیئرمین مرحوم حاجی منیر احمد صاحب نے اس گروپ کو سٹارٹ کیا۔
انیشلی آپ کو پتہ ہے ہر کاروبار کو، ہر کام کو شروع کرنے میں انتہائی محنت کی ضرورت ہوتی ہے، اور انتھک اور انتہائی محنت منیر صاحب نے کی، اور آج ہم اس مقام پہ ہیں۔ آج اللہ کی فضل سے ہم ایف ایس سی، بی ایس سی، پولی ٹیکنیکس کو، فیڈرل کی کتابوں کو ہم مختلف چیزوں پہ ہم اس طرح گرو کر رہے ہیں، اور اللہ کی فضل سے آج ہماری کتابیں جو سی ہیں جی پنجاب کے جو سارے کریکولم ہیں اس میں ایز اے ٹیکسٹ بک، ہماری آئی کام کی کتابیں پنجاب کی ٹیکسٹ بک میں ایز اے کریکولم ریکمینڈیڈ میں ہیں، اس کے کریکولم میں ایز اے ٹیکسٹ بک ریکمینڈنگ ہے۔ اسی طرح پنجاب یونیورسٹی کے سلیبس میں، اس طرح یونیورسٹی آف فیصل آباد میں، ہر یونیورسٹی میں ہماری جو کامرس کی کتابیں ایز اے ٹیکسٹ پڑھائی جا رہی ہیں۔ ہم اس میں ایک اپنی پہچان رکھتے ہیں، ہماری اس میں ایک نمایاں حیثیت ہے، اور الحمدللہ آج ہمارے کتابوں سے پڑھتے ہوئے بچے کہیں بینکر ہیں، کہیں فائنانسر ہیں، کہیں مختلف جابس کر رہے ہیں الحمدللہ، اور اچھی اچھی پوسٹ پہ کامیاب ہے جی۔ سلیم صاحب، پاکستان کی نوجوان نسل اپنا جشن آزادی بڑے جوش و خروش کے ساتھ منانے جا رہے ہیں۔ یقیناً زندہ دن قومیں اپنے تہوار بڑے احسن طریقے سے مناتی ہیں۔ آپ نوجوان نسل کو کیا پیغام دیں گے کہ ان کو یہ سیلیبریشن کس طرح کرنی چاہیے؟ اس وقت جن حالات سے پاکستان دو چار ہے، ہمیں جشن آزادی کس طرح منانا چاہیے؟ جی دیکھیں، جوش، جذبہ، ولولہ رہنا چاہیے ہر دفعہ، ہر جگہ پہ اس کا ضرورت بہت ضرور ہے، جذبہ ہونا بہت ضروری ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ایک یہ چیز کا ضرور خیال رکھیں کہ ہمارے حالات بہت خراب ہیں، ہمارے معاشی معاملات بہت خراب ہیں، ہمارے ہمسایوں کو، اپنے ہمسایوں کو غور کیجیے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے، ایسی چیز سے، ایسے انداز میں سیلیبریٹ کریں جس میں پہچان ہو۔ دیکھیں انڈیا کیا کر رہا ہے کہ انڈیا ہر اپنے یوم آزادی پہ کوئی نئی ایجاد کرتا ہے، ہم کیا کرتے ہیں، ہم نیا گانا بنا دیتے ہیں، یعنی جو گانے، جو سر وہ انڈیا کی میراث تھی وہ آج ہم نے اڈاپٹ کر لی ہے۔ ہمیں گانے بنانے کے بجائے ہمیں اپنی انوینشن پہ توجہ دینی چاہیے، ہمیں اپنے سائنس ٹیکنالوجی میں اپنے آپ کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ ہمارے وہ بچے، لاکھوں بچے ہمارے پاکستان چھوڑ کے جا رہے ہیں، لاکھوں بچے، وہ بچے جو اتنے اسکلڈ بچے جن میں ڈاکٹر، انجینئر اور ہر طرح کی فیلڈ کے آئی ٹی ایکسپرٹس، وہ سارے بچے ہمارے جاتے ہیں۔ کیا وجہ؟ کہ ہمارے پاس اپرچونیٹیز نہیں ہیں۔ اپرچونیٹیز کو الحمدللہ کوشش کریں، ہمارے حکمران سے میں درخواست کرتا ہوں اپرچونیٹیز دیں ہمارے بچوں کو، تاکہ ہمارے بچے یہاں پہ رکیں، اپنے ملک میں رکیں اور اپنے ملک کی خدمت کریں۔ یہ ایک طریقہ ہے جی اس کو سیلیبریٹ کرنے کا، باجے اور یہ ڈھول ڈمکے اور یہ والی ساری چیزیں ہندوؤں کی میراث ہیں، ان کو کرنے دیجیے۔ آپ بھی وہ جو ہمارے میراث تھا، ہم موجد تھے، ہم جو فارمولے تھے کیمیا کے، فزکس کے، وہ ہمارے مسلمان سائنسدانوں کے تھے۔ آج وہ سب کچھ ریورس ہو کے جی ہندوؤں کے پاس چلا گیا، یہودیوں کے پاس چلا جا، ہم اپنے آپ کو چھوڑ بیٹھے ہیں، ہم اپنے میراث کو چھوڑ بیٹھے ہیں، ہم اپنے دین کو چھوڑ بیٹھے ہیں۔ اپنے دین کو پکڑ لیجئے، ان چیزوں پہ مضبوطی کیجئے، انشاءاللہ پھر سے ہم بہت ترقی کریں۔ مایوسی والی کوئی بات نہیں، ہم کبھی بھی مایوس نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ ملک اللہ کے فضل سے لا الہ الا اللہ کے نام پہ، کلمہ پہ یہ مارج وجود میں آیا ہے، اس میں مایوسی اس میں شامل ہو ہی نہیں سکتی، اور اس کا الحمدللہ نہ اس کا وجود ختم ہو سکتا۔ یہ رب کریم کا ایک خاص تحفہ ہے، اس خاص تحفے کی، اس خاص نعمت کی اس کے قدر کیجیے، اور اپنا سارے اسکل، جیسے میں ہوں اپنا حصہ، بینگ اے پبلشر، مجھے اپنا حصہ اس میں شامل کرنا چاہیے، کوئی اور صنعت کار ہے ان کو اپنا حصہ شامل کرنا چاہیے، ہمیں اپنا حصہ دینا ہے۔ یہ نہ سوچے کہ وہ تو کر نہیں رہا، ہم کیوں کریں؟ بھائی اپنا حصہ کریں، ہم اپنا حصہ ڈالیں، آپ اپنا حصہ ڈالیں۔ جی ناظرین، آپ نے عظیم گروپ آف پبلیکیشنز کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر جناب سلیم احمد کی گفتگو سنی۔ انہوں نے اس یوم آزادی کو سیلیبریٹ کرنے کی سجیشنز جو آپ کو دیں، یقیناً آپ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ انہوں نے بتایا کہ پاکستان کو کس طرح ترقی کی راہ پر گامزن کیا جا سکتا ہے، اور پاکستان میں کتنے سارے وسائل ہیں۔ اب پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، آپ اپنے میزبان نظر حسین محبوب کو اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔